حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ انگوٹھی جنات پر حکمرانی حاصل کرنے کے لیے عطا کی گئی تھی، اور میرا گمان یہ کہتا ہے کہ یہ تمام اہم ترین معجزات یعنی ہوا کے اندر آپ کی سواری کا اڑنا، پرندوں سے باتیں کرنا، بڑی بڑی تعمیرات کروانا، یہ سب کچھ انہیں جنات کی مدد سے کیا گیا ہوگا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات کی بے شمار اقسام ہیں۔ ان میں سے کچھ تو انتہائی طاقتور ہوتے ہیں، کچھ ہوا میں اڑنے والے، اور کچھ جانوروں اور پرندوں کی شکل کے اندر خود کو بدلنے والے یا پھر شیپ شفٹنگ کرنے والے جنات بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر حاضر ہیں ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات پہ قابو کیسے پایا تھا، کیونکہ جب یہ دنیا نہیں بنی تھی تو اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث میں بھی، قرآن پاک میں بھی لکھا تھا کہ دنیا پہ پہلے جنات تھے، یعنی اس دنیا پہ جب پہلے انسان نہیں تھے تو اس سے پہلے حکومت جنات کی تھی، جنات یہاں بہت سارے رہتے تھے۔ تو پھر جب ان کو جنات کو قید کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم کر دیا گیا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو، انسان جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سائیڈ پہ ویرانوں میں بھیج دیا۔ تو اس کے بعد جب پھر حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تو اس کے بعد کیسے وہ ہوا کہ انہوں نے جنات دوبارہ جب دنیا پہ آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی آزمائش کے لیے دوبارہ چھوڑ دیا، تو کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پہ قابو پایا اور کیسے ان کو قید کیا، اور اس کے بعد دجال کا کیسے ان سے سامنا ہوا، اور دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہاں پہ قید کیا اور کیسے قید کیا، یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیٹس گو۔ مجھے ایسی حکومت عطا کر، ایسی بے نظیر حکومت کہ جو رہتی دنیا تک تو کسی کو نہ عطا فرمائے گا، کہ ہم نے تمہیں انہیں تسخیر کرنے کی طاقت عطا کی ہے، اور یہ طاقت ہم نے تمہاری اس انگشتری میں رکھ دی ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک انتہائی اہم ترین پیغمبر اور بادشاہ تھے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری شخصیت کے مالک تھے۔ انتہائی ذہین و فطین ہونے کے ساتھ ساتھ فیصلہ کرنے میں بھی ماہر تھے۔ اللہ نے انہیں ایسے ایسے معجزات عطا کیے تھے جو پھر کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے گئے۔ مثلاً جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا، اور وہ ان کے حکم پر بڑی بڑی تعمیرات کیا کرتے تھے اور ان کا ہر حکم ماننے پر مجبور تھے۔ ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو کہ آپ کی سواری سمیت آپ کو اڑا کر مہینوں کا سفر گھنٹوں کے اندر طے کروا دیا کرتے۔ آپ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے اور ان پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ سب سے بڑھ کر آپ کو پوری دنیا پر جہاں جہاں اس وقت انسانی آبادی موجود تھی حکومت عطا کی گئی، جو کہ قیامت سے کچھ عرصہ پہلے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد صرف ان کو عطا کی جائے گی، جب پوری دنیا پر صرف ایک ہی مذہب اور دین ہوگا، یعنی دین اسلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی سورہ النمل اور سورہ السبا کے اندر موجود ہے، لیکن آپ کی زندگی سے متعلق زیادہ تر معلومات اسرائیلی روایات کے اندر ملتی ہیں، کیونکہ آپ بنی اسرائیل کے ہی پیغمبر تھے جو کہ تورات کو ماننے والی تھی۔ ان روایات کے مطابق اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا کی تھی جس کے اندر جنات کو قابو کرنے کی طاقت موجود تھی۔ آج ہالی ووڈ کے اندر بھی اس کانسیپٹ پر کئی فلمز بن چکی ہیں جن کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک انگوٹھی کی طاقت کی مدد سے کیسے ایک شخص جنات اور شیطانی فوج کو قابو کر سکتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ انگوٹھی دی تھی، ہاں، یعنی انگوٹھی میں وہ طاقت تھی کہ وہ جنات کے اوپر قابو پاتے تھے۔ کافی انٹرسٹنگ ہے، پہلی بار سنا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہالی ووڈ کی مشہور فلم لارڈ آف دی رنگز، ان موویز کا کانسیپٹ دراصل اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے۔ میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے معجزات، ان کی پرسنل لائف، قرآنی حوالوں اور اسرائیلی روایات کو پڑھ کر ایک ایسا کنکلوژن نکالا ہے جو کہ آپ کو حیران کر دے گا، اور ایسی انفارمیشن آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کیوں اللہ سے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے بعد ایسی حکومت کبھی کسی کو مت دینا جو کہ مجھے دی ہے۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات واقعی دجال سے ہوئی تھی اور انہوں نے ہی اسے زنجیروں کے اندر قید کر کے سمندر کے اندر پھینکوا دیا تھا؟ آپ کی کرسی پر یا آپ کی بادشاہت پر کس نامعلوم جسم کو لا کر رکھا گیا اور اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا؟ ان تمام سوالوں کے جواب ایک ٹائم لائن کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا قصہ اور اللہ کا انہیں ایک آزمائش کے اندر ڈال دینا جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ہمیں ایسی انفارمیشن دیتا ہے جو کہ ایک ٹائم لائن کی صورت لاجیکلی اہم ترین واقعات کو آپس میں جوڑتی ہے۔ اس انفارمیشن کا زیادہ تر حوالہ تفسیر ابن کثیر سے لیا گیا ہے، اور اس ویڈیو کو ہم 2 پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جنات حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے زمین پر آباد تھے، لیکن کتنا پہلے اس کا کوئی ذکر موجود نہیں۔
لیکن ان کے شر و فساد کی وجہ سے انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کی فوج نے اللہ کے حکم پر جنگ کر کے ان کو ویران میدانوں، پہاڑوں اور سمندری جزیروں کے اندر قید کر دیا تاکہ انسانی نسل کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے۔ اس کے بعد آج سے 3000 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر جب اللہ نے جادو کا علم ہاروت و ماروت فرشتوں کو سکھا کر زمین پر بھیجا کہ انسانوں کی آزمائش کریں، تو ساتھ ساتھ انہی انسانوں کی آزمائش کے لیے ان تمام جنات کو بھی آزاد کر دیا، اور یہ آج سے 3000 سال پہلے کا ٹائم ہے۔ جب ان جنات کی وجہ سے فتنہ فساد انسانوں کے اندر بڑھنے لگا، یہ جنات انسانوں کے دماغ پر حاوی ہو کر ان سے قتل و غارت کروانے لگے، تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا کی اور فرمایا کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے آج سے یہ تمام جنات تمہارے قبضے میں رہیں گے، یہ آج سے تمہارے غلام ہیں، تم جو چاہو ان سے کروا سکتے ہو۔ اب یہاں پر ایک کانسیپٹ آپ پہلے کلیئر کر لیں کہ انسانی تاریخ کے اندر جتنے بھی پیغمبروں کو معجزات دیے گئے ہیں وہ کسی نہ کسی فزیکل میڈیم سے جڑے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مبارک عصا دیا تھا جو کہ اسدحہ بھی بن جاتا تھا اور اس کو سمندر پر مارنے پر راستہ بھی بن گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ معجزات ڈائریکٹ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ کر بھی کروا سکتے تھے، بنا کسی جلتی جھاڑی کے ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یعنی کوئی نہ کوئی میڈیم ان معجزات کے لیے استعمال کیا گیا، اور معجزات ایسے کام ہیں جو کہ عقل کو عاجز کر دیتے ہیں، یعنی دنیا کے قانون کو توڑ دیں، سائنس ان کو ثابت ہی نہ کر پائے، کیونکہ اگر سائنس ان کو ثابت کر دیتی ہے تو وہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ کی ذات اپنے پیغمبروں کے ذریعے معجزات دکھانے کے لیے بھی کسی نہ کسی فزیکل میڈیم کو استعمال کرواتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ صحیح السلام بات ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے سسٹم دیا تھا، ایسی چیزیں جو دنیا میں موجود تھی ان کو استعمال کیا تاکہ پھر انسان اس کو یہ نہ ثابت کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے پھر سوال بھی جو غیر مسلم تھے اس ٹائم پہ اس حساب سے وہ سوال بھی ایسے کرتے تھے، اٹھاتے تھے کہ جو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سب کا جواب بھی اسی میں دے دیا تھا کہ ہاں یہ ایسے پاسبل ہے، یا ساری طاقت اللہ تعالیٰ اس حساب سے دیتے تھے نبیوں کو۔ کے لیے یہ فزیکل میڈیم دراصل جنات تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کیا تھا۔ یاد رہے کہ سائنس جنات کے وجود پر یقین نہیں رکھتی کیونکہ ان کو فزیکلی ثابت نہیں کر سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ انگوٹھی جنات پر حکمرانی حاصل کرنے کے لیے عطا کی گئی تھی، اور میرا گمان یہ کہتا ہے کہ یہ تمام اہم ترین معجزات، یعنی ہوا کے اندر آپ کی سواری کا اڑنا، پرندوں سے باتیں کرنا، بڑی بڑی تعمیرات کروانا، یہ سب کچھ انہی جنات کی مدد سے کیا گیا ہوگا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات کی بے شمار اقسام ہیں، ان میں سے کچھ تو انتہائی طاقتور ہوتے ہیں، کچھ ہوا میں اڑنے والے، اور کچھ جانوروں اور پرندوں کی شکل کے اندر خود کو بدلنے والے یا پھر شیپ شفٹنگ کرنے والے جنات بھی موجود ہیں۔ لہٰذا آپ کے ٹائم کے اندر ہر ایک نسل کے جنات کے ذمے الگ الگ اور مخصوص کام تھے ان کی قابلیت اور طاقت کے حساب سے۔ مثال کے طور پر طاقتور جنات صرف تعمیرات ہی کیا کرتے جو کہ کافی مشقت اور طاقت کا کام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اڑنے والے جنات آپ کی سواری کو اٹھا کر آپ کے ساتھ سفر کیا کرتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی سواری یعنی کشتی کے اندر کوئی انجن موجود نہیں تھا، اور اگر آپ کی یہ کشتی بنا کسی فزیکل میڈیم کے چلتی تھی یعنی جنات کی موجودگی کے بغیر اڑتی تھی تو کشتی کی ضرورت ہی کیوں موجود تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تو بنا کسی کشتی کی ضرورت کے ہوا میں ویسے بھی اڑ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ سمندر میں صحیح بات ہے، کشتی میں تو اگر ویسے اڑنا ہوتا تو پھر ویسے اڑ جاتے، لیکن وہ کشتی میں اڑتے تھے تو ظاہری بات ہے ان کے اختیار میں جو جنات تھے پھر وہی لے کے ان کو اڑتے ٹریول کرتے تھے، ادھر جانا کہیں بھی جانا ہو تو۔ جنات غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات لا کر آپ کو دیا کرتے، جبکہ کچھ جنات ایسے تھے جو کہ انتہائی طاقتور مگر شیطان تھے جو کہ ہر وقت زنجیروں کے اندر جکڑے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ انگوٹھی ہمیشہ آپ کے پاس رہتی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب اس انگوٹھی کو انہی طاقتور شیطانی جنات میں سے ایک نے چوری کر لیا۔ اسرائیلی روایات کے اندر اس جن کا نام سخر بیان ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ویسے تو 100 سے زیادہ بیویاں تھیں، لیکن آپ سب سے زیادہ اعتماد اپنی ایک بیوی جراوہ پر کیا کرتے تھے، اور آپ کی عادت تھی کہ غسل کے وقت یہ انگوٹھی اتار کر انہی بیوی کے حوالے کر کے جایا کرتے۔ ایک بار اس شیطان سخر نے موقع جانا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل کے اندر آ کر آپ کی بیوی سے یہ انگوٹھی مانگی۔ آپ کی بیوی نے اس جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر یہ انگوٹھی اس کے حوالے کر دی، اور یہ شیطان جا کر سیدھا آپ کے تخت یا پھر آپ کی شاہی کرسی پر بیٹھ گیا جہاں سے آپ پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، اور اس نے آپ کی طرح پوری دنیا پر حکومت شروع کر دی۔ یعنی اب تمام شیطان اور جنات آپ کی سلطنت پر قابض ہو گئے اور آپ سے یہ سلطنت چھن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی خاطر خود شیطانی جنات کو ایسا کرنے کی اجازت دے دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کے اندر ڈال دیا۔ اور اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ الصاد کی آیت 34 کے اندر اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ بے شک ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے تخت پر عجیب و غریب قسم کے جسد کو لا کر ڈال دیا، اور پھر بعد میں انہوں نے اپنی سلطنت واپس پائی۔ اچھا، یعنی کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب سلیمان علیہ السلام سے سلطنت چھن گئی تھی،
मतलब कि वो जिन्नात ने वो अंगूठी हासिल कर ली उसके बाद, यानी आजमाइश का टाइम था, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि मतलब कि सब कुछ छिन गया, सब अगेंस्ट हो गए, जिन्नात अगेंस्ट हो गए, फिर दोबारा कैसे हासिल किया, बहुत टफ होती हैं ये चीज़ें, बस वो सब कुछ अल्लाह पाक जानते हैं कि वही तरतीब करने वाले हैं। में उस शैतानी जिन के लिए जसद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो कि इंतहाई अहम है। याद रहे कि जसद एक ऐसे जिस्म को कहते हैं जिसके अंदर रूह मौजूद ना हो, जैसे जस्ते खाकी जो ऐसे इंसान के जिस्म के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी रूह उसको छोड़कर जा चुकी हो। इस लफ्ज़ जसद का असल मतलब है क्या, ये हम वीडियो में आगे जाकर समझेंगे। अपनी सल्तनत से इसी तरह से बेदखल होकर वो एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारने लगे, एक जगह पर जाकर मजदूरी करने लगे। 40 दिन तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 40 इस शैतान को हर चीज़ पर कंट्रोल था सिवाय आपकी बीवियों के। 40वें दिन तक जब दरबारियों ने यह महसूस किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का रवैया इंतहाई बदला है और ये बहुत ही ऊट पटांग किस्म की या फिर कम अक्लों वाली हरकतें कर रहे हैं, तो उन्हें यकीन हो गया कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है और ये सुलेमान अलैहिस्सलाम तो हो ही नहीं सकते। लिहाजा आपकी बीवियों और दरबारियों ने वहीं बैठकर 40वें दिन तौरात की तिलावत शुरू की, तो ये जिन घबरा कर वहां से भाग गया और जाते जाते उसने ये अंगूठी समंदर के अंदर कहीं किनारे पर डाल दी, जिसे एक मछली ने निगल लिया। कुछ ही दिन बाद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी समंदर के पास आम इंसानों की तरह मछली पकड़ रहे थे, अल्लाह ताला के हुक्म से आपने उसी मछली को पकड़ा जिसने ये अंगूठी खा ली थी। आपने इसका पेट चाक किया तो ये अंगूठी आपको इस मछली के पेट से वापस मिल गई और आपको ये सल्तनत भी वापस लौटा दी गई। अब सूरह साद की इस आयत को दोबारा पढ़ें और ये तमाम वाक़या एक टाइम लाइन के अंदर समझने की कोशिश करें। इसी मौके पर अंगूठी मिलने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की थी कि ए अल्लाह, मेरे बाद ये हुकूमत दोबारा किसी को मत देना, यानी दोबारा मुझे इस तरह की आजमाइश के अंदर कभी मत डालना। वरना आप सोचें कि आज तक किसी पैगंबर को ये दुआ करने की ज़रूरत क्यों नहीं पेश आई। इसके बाद का वाक़या इंतहाई हैरान कुन है, क्योंकि वो जिन जिसको जसद कहकर पुकारा गया है और कोई नहीं बल्कि दज्जाल था। जी हाँ, वही दज्जाल जो कि कुर्बे क़यामत से पहले एक बार फिर वापस आकर दुनिया के लोगों का मसीहा बनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह एक बार फिर से पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम करने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह ताला इसको एक बार फिर से नाकाम करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यह हुकूमत अता करेंगे। सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा दावा है और इसको समझने के लिए बहुत सारे सबूतों की भी ज़रूरत है। अब ये सबूत क्या है और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन को जंजीरों के अंदर जकड़ कर एक संदूक के अंदर बंद करके समंदर के अंदर क्यों फेंकवा दिया, उस जिन को कत्ल क्यों नहीं किया, और वो जिन आज भी जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ किसी वीरान समुद्री जजीरे के अंदर मौजूद है और अपने निकलने का इंतजार कर रहा है, जिसके साथ एक सहाबी हज़रत तमीम दारी ने समुद्री सफर के दौरान बाकायदा मुलाकात भी की, जहां पर वो जंजीरों के अंदर कैद था। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह वाक़या बयान किया गया तो आपने तस्दीक की कि हाँ तमीम दारी, तुमने दज्जाल को देख लिया। तो जी दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि मैंने भी देखा और आपने भी देखा कि उसमें बयान किया गया था कि उनकी जो ताकत है सुलेमान अलैहिस्सलाम की, वो एक अंगूठी में थी। जैसे उन्होंने बयान किया कि बहुत सारे नबी पैगंबर थे जिनको अल्लाह ताला ने फिज़िकली दुनिया में ऐसी चीज़ें दी थी जिनकी वजह से वो दिखा सकें कि कोई भी अपना मौज़ा कर सकें, ताकि कोई भी इंसान सवाल ना उठा सके। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि मतलब कि मैं खुद ये पहली बार देखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मतलब हुकूमत छिन चुकी थी, कि जो आज से पहले मैं तो नहीं जानता था, शायद आप में से कुछ लोग जानते हो कि हुकूमत छिन चुकी थी, जो कि सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी उनको आजमाने के लिए कि वो क्या करते हैं। और वो छीनी दरअसल दज्जाल नहीं थी, कि जिसको जसद, उस जसद का नाम दिया गया था उस टाइम में, और कैसे उन्होंने धोखे से वो शक्ल बदल के वो ली। और उसके बाद ये भी उसमें पता चला कि जो कश्ती थी उनकी ट्रैवल करती थी हवा में, वो कैसे करती थी, वो जिन्नात की वजह से करते थे। क्योंकि अगर वो खुद अल्लाह ताला उनको देते एबिलिटी खुद उड़ने की, लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला ने एक दिया था लोगों को, लोगों के लिए एक मौजा था कि वो उड़ते थे हवा में, तो उनकी उतनी ताकत थी कि वो जिन्नात को कंट्रोल में रखते थे, क्योंकि जिन्नात बहुत ताकतवर भी हैं, कमज़ोर भी हैं, सब कुछ में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। तो ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।